اسی جب حدیث پڑھتے ہیں حضور کے احادیث مبارکہ صحابہ کرام کے حالات زندگی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو رشتہ سی نا بھی یہ امتی تے رسول کا وہ تو ساریا امتوں کے رشتے اپنے نبیوں رہے ہیں. ہر امت کا اپنے نبی نال رشتہ رہا ہے غلامی کا. حضرت آدم تو لے کے سرکار تک جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے امتی جڑے کلمہ پڑھتے سن وہ امتی کا ایک رشتہ تو ہے سی. لیکن اسی میں علاوہ بصیرت ممبر رسول سے کہنا کہ جڑے معاملات رسول نال اسی دیکھنے ہیں نا حدیثاں میں کہ 1,26,000 نبیاں میں کسی نبی نال یہ کہانیاں نہیں پہ جہاں کہانیاں کمی والے نے لگ پہ کسی پیغمبر کے نال یہو جی شیفتگی یہو جی دیوانگی. بلکہ حدیثاں تو پتہ چلتا ہے بھی ایک رشتہ تے سی نا امتی تے رسول دا وہ تو ہے الحمدللہ. اس تو ود کے پتہ چلتا ہے کہ وہ میرا رسول نہیں سن سمجھتے وہ تے کملی والے کو اپنا محبوب بھی سمجھتے رسول کے علاوہ وہ محبوب بھی سن. کسی امت نے اپنے نبی نو انج ٹوٹ کے پیار نہیں کیتا. کسی امت نے اپنے نبی نو انج ٹوٹ کے نہیں چاہیا جی میں میرے مستفا دے غلام اپنے آقا دے نال غلامی کا حق ادا کر رہے. یہ حقیقت ہے. چلو ماضی کے ماضی یہاں سے گزر گیا ہے. میں موجودہ دور کی گل کرنا کہ عیسائی بھی تھوڑے سامنے موجود نے, یہودی بھی موجود نے. اسی ویختے ہیں کہ عیسائیاں ٹھیک ہے اپنے نبی نال انہوں نے ذہنی وابستگی ضرور ہے اور یہودیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ایک وابستگی ہے. لیکن اسی دیکھتے ہیں کہ ہوں بھی جی سرکار کی امت ہے اگر یہاں کا موازنہ کیتا جائے یہودیاں عیسائیاں نال تے ہوں بھی الحمدللہ جس طرح نبی پاک کی امت اپنے رسول نال پیار کر رہی ہے نا یہ رنگ ہوں بھی یہودیاں تے عیسائیاں وچ نظر نہیں آتے. تسی فرق دیکھو نا. میں اس تو پہلے بھی ایک مرتبہ کیتا سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے دنیا میں اور وہ جی قبر ہے وہ اس لیے یہودیاں دے تصرف بھی ہے جڑے علاقے یہودیاں دے کنٹرول بھی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ سے اٹھائے جا چکے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے اور انبیاء بنی اسرائیل دیا قبر چپے چپے اتنے موجود نے. بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہوں بھی موجود ہے. جاؤ جا کے تھی پوچھ لو ہے جنہیں زیارت کی نے مقدس زمین دیا. میں قسم چک کے کہنا کہ یہاں قبر اتنے موسیٰ علیہ السلام کی قبر اتنے اور جناب ابراہیم کی قبر اتنے کوئی یہودی اور کوئی عیسائی تبرک کی نیت نال تیمم کی نیت نال حاضری کی نیت نال جانا نظر نہیں آیا. انہوں نے حاضری دینی کہ رسول کی قبر تے حاضر ہونا یہ نیت لے کے کوئی یہودی اور کوئی عیسائی حضرت ابراہیم کی قبر تے اور جناب موسیٰ کی قبر تے نظر نہیں آ. یعنی کہہ لو کہ وہ قبر سے جانتے ہی نہیں. کوئی یہودی اور عیسائی اپنے نبی کی قبر اتنے یہودی نظر نہیں آئے گا. اللہ پاک چشم بصیرت دے نہ جاؤ نہ کدی مدینے جا کے تماشا خیر ویک اللہ کو موقع دے تو جاؤ مدینہ پا کے جا کے قبر حضور دا. میں حضور دا دربار سے وکری کر لینا, حضور دا دربار سے الگ کر لے. جتھے جتھے میرے رسول سے قدم لگ گئے کہ پتہ چل جائے ظاہر جان والے پتہ چل جائے
رسول وچ نظر نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، الحمدللہ۔ اور پھر جس لیے الحمدللہ مدینہ منورہ میں یہ عالم ہے کہ جس لیے نماز ختم ہوتی ہے قطاراں بج جاندیاں نے، نبی پاک دے سامنے امتی گزرتے جاندے نے، سلام عرض کرتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ رہنا ہے۔ یہ جڑیاں رونقاں میرے مصطفیٰ دے دربار ہوتے ہیں، یہ نہ دربار موسیٰ وچ نے تے نہ دربار ابراہیم، یہ صرف حضور کے دربار۔ تو ہن بھی اسی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جڑیاں کہانیاں نے نا عشق دی تے وارفتگی دیاں، یہ صرف ساری سرکار والی نے، کسی اور نبی نال یہو جہاں کہانیاں تمہیں نظر نہیں آتی۔ انہوں تھی پوچھو کہ بھائی ان کو منطقی وجہ بھی، وجہ سنو دی سب تو پہلی وجہ یہ ہے کہ سانو قرآن پاک دستا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب نو یہو جہا محبوب بنا چھڑیا ہے، یہو جہا کملی والے نو سراپا ادا کر چھڑیا ہے کہ اسی امتی تے امتیاں بنان والے نو اپنے محبوب تے ناز پیا ہوتا ہے جنہیں بنایا ہے۔ اچھا قرآن جدو پھر اسی پڑھ کے ویکھنے ہیں، قرآن پاک میں نبیوں کے واقعات موجود نے، پاکیزہ نبیوں کے ذکر موجود نے، پر جس طرح کملی والے کا ذکر قرآن پاک میں سانو کسے نبی کے ذکر میں یہ شادابی، یہ شگفتگی اور یہ دیوانہ پن اور یہ عشق، میں کہا ایک رنگ عشق اور ایک رنگ تغسل جہاں حضور کے ذکر میں کسی نبی کے ذکر میں نہیں۔ تو پہلی گل سنو قرآن پاک بھائی امتی تے امتی رہا، قرآن پاک جی نے نازل کیتا ہے، جہاں قرآن ہے، جی کتاب ہے، اس کو قرآن پاک ہی فرماتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی۔ کملی والیا مینوں تیرے مکھڑے دی قسم ہے، تیریاں زلفاں دی قسم، تیرے چہرے دی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب نہ تے تیرے نال رسیا ہے تے نہ رب نے تینوں چھڈیا ہے۔ کملی والیا تیرے ورگے محبوب چھڈے جا سکتے ہیں؟ میں تو پوچھنا یہ ہوں جڑا انداز ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، حضرت فاضل بیل فرماتے ہیں والضحیٰ کو مراد چہرہ مصطفیٰ، واللیل اذا سجا تو مراد زلف محمد مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ والشمس، والشمس تیرے چہرائے، والشمس تیرے چہرائے، والشمس تیرے چہرائے تاباں کے لیے ہے، والشمس والضحیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں قسم سورج دی، والضحیٰ کے سورج دی روشنی دی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں سورج تو مراد رخ محمد مصطفیٰ، حضور نبوت کا آفتاب نے، اور نبوت کے اس نبوت کی جڑی تحفے تے چمک ہے وہ حضور کا سرمدی پیغام قرآن تے حضور کی شریعت جڑی قیامت تک جاری رہنی گی۔ اللہ فرمانے کملی والیا تیرے چہرے دی قسم تے تیرے اسلام تے تیرے فیض نبوت دی قسم۔ یا رسول اللہ والشمس، والشمس تیرے چہرائے تاباں کے لیے ہے، والشمس تیرے چہرائے تاباں کے لیے ہے، اور واللیل تیری کافلے پیچاں کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ تیری کنڈلا والی زلفاں
مستفا دیا زلفا دیا قسم اٹھا نظر سانو یہ تماشا کتنے ہور نظر نہیں آیا سنو سنو قرآن پاک ساری کائنات دیا نگاہ حضور کے چہرے پاک ہوتے مرکوز نے سنو قرآن اللہ کریم فرمایا کلمہ پڑھنے والے امتیو سب دیا نگاہ رخے مستفا ہوتے ہیں کہ اے نہ سمجھو کہ تسی پہ ویختے ہو محبوب کا چہرہ تہاڈیاں نگاہاں دا ہی مرکز ہے اللہ قرآن ہی فرماندا ہے صرف تہاڈیاں نگاہاں نہیں یہ میریاں نگاہاں دا بھی مرکز ہے ساڈا بھی دھیان ہر ویلے اپنے محبوب پر رہنا سنو قرآن پاک اللہ کریم نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام کملی والے بار بار جڑا آسمان وال چہرہ پہ اٹھانا ہے اسی تکنے پہ دیکھنے پہ تیرا چہرہ اٹھتا پیا اسی تیرا اٹھایا جان والا چہرہ قد نرا ہم دیکھ رہے تقلب وجهك تیرا چہرہ اٹھانا پھر سما آسمان کی طرف تو کی پتہ ہے چلیا کہ صرف دیوانے ہی مستفا کا چہرہ نہیں ویستے ہو تو رب بھی چہرہ پیا یہ اللہ کی نگاہ کا بھی مرکز ہے یہ کہانی سانو ہور کسی پیغمبر وچ نظر اور سنو قرآن کی آیت اللہ کریم نے فرمایا لا آمروکا کملی والیا تیری جان دی قسم تیری جان دی قسم تیرے زمانے دی قسم بلکہ والعصر جڑا قرآن پاک وچ والعصر ان الانسان لفی خسر یہ ترجمے اور تفسیراں وچ والعصر کا معنی کئی مفسراں نے کیتا ہے کہ الف لام اگر ایسے ذہنی نہ ہوئے تو پھر مانا بنتا والعصر کملی والیا سانو تیرے زمانے دی قسم تیری عمر دی قسم محبوب پاک تیرے زمانے دی قسم تیرے دور نبوت دی قسم اور سنو اے کہانی سانو کسی ہور نبی وچ نظر ہے عمرہ دی قسم جوانی اور سنو اللہ فرماتا ہے کملی والیا تیری زبان دی قسم زبان مصطفیٰ اللہ کریم فرماتا ہے مصطفیٰ دی زبان دی قسم کملی والے دی عمر دی قسم کملی والے کے دور نبوت کی قسم کملی والے کے چہرے کی قسم واللیل اذا سجا مصطفیٰ دی زلفاں دی قسم جنہ بھی نا کہ قرآن ہے نا سارا قرآن ہی ہے نا سانو تو یہ لگتا ہے قرآن کی آیتاں پڑھ کے یہ جڑا قرآن ہے تو رب نے مصطفیٰ دی غزل آکھی مصطفیٰ تے غزل آکھی اللہ کی زبان کی قسم جوانی کی قسم عمر کی قسم سنو آج صاحب نے اشارہ فرمایا کہ جیڑی چیز نبی پاک کے نال لگ جائے وہ بھی قسم جیڑی چیز حضور نال وابستہ ہو جائے ایک دن بھی حضور کی اپنی ذات سنو جیڑی چیز سرکار نال وابستہ ہو جائے وہ بھی قسم اللہ کریم نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد لا اقسم بهذا البلد میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر مکہ کی مکے کی قسم حاصل بلد لا اقسم بهذا البلد میں قسم اٹھاتا ہوں کئی ترجمہ کرنے والے نے یہ ترجمہ کیا میں قسم کھاتا ہوں حالانکہ اردو میں نا فلانا قسمہ کھانا ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی کے ترجمے کا حسن دیکھو فرمایا اللہ کھان پین کو پا کے
یہ کھان کا لفظ اگر اللہ کا بولیا جائے تو توہین کا لفظ نظر آتا ہے. قسم اٹھاتا کھاتا ہوں نہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں. لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں کس شہر کی؟ شہر مکہ. اللہ کو علم تھی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتے نے نا بندے خود بنائے نے، پتا سی یہ فطرت کا کہ ممکن ہے. کچھ مفسر آخر جی کیوں نہ قسم اٹھائے اللہ، یہ شہر جو ہے پہلی یہ رکھی حضرت آدم علیہ السلام نے، بی بی حوا کے آدم نے اللہ کا گھر بنایا. پھر جناب ابراہیم و اسماعیل نے دوبارہ تعمیر کیتا. پھر اسے جنت کا پتھر لایا، اتنے اسماعیل دیا قدمہ کی برکت کا زمزم کا چشمہ نکلیا. اتنے صفا مروا دیا پہاڑیاں نے. رب قسم کیوں نہ اٹھائے ساریاں تاریخی نشانیاں تے پیغمبراں دیا جنیاں نشانیاں نے اسے مکے وچ نے. تے مکہ بڑا مقدس شہر ہے. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں قرآن پڑھوا لیو، میں مکے کی قسم تا نہیں اٹھائی کہ اتنے میرا گھر ہے، اتنے میرا گھر ہے، میں تا قسم نہیں اٹھائی کہ اتنے زمزم ہے، میں تا قسم نہیں اٹھائی کہ اتنے حدیم کعبہ ہے، میقات رحمت ہے، تے صفا مروا دیا پہاڑیاں نے. فانت حل بہذا البلد، میں مکے کی قسم تا اٹھائی کملی والے ایسے تو ٹرتا پھرتا نظر آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے وہ والد و ما ولد، مینو قسم شہر مکہ دی، شہر انت ہلم بہذا البلد، انت آپ ہلم رہتے ہیں بہذا البلد، اس شہر میں، اس حال میں کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، مجھے مکے کی قسم. اگلا سنو جملہ، والد، اللہ فرماتا ہے قسم ہے والد کی، وما ولد، اور قسم ہے اس کی جو اس نے جنا، یعنی پتر. قسم ہے باپ کی، قسم ہے بیٹے کی، وما ولد، والد کی قسم، وما ولد، اور جو یہ جنا اس کی قسم، پتر کی قسم سے پیو کی قسم. یہ کوئی ترجمہ کرنے والے آخر یہ پہلا پتر جڑا جمیا سی نا آدم نے، یہ طریقہ ہے والد آدم و ماں ولد سے جڑا پہلا بچہ جمیا وہی قسم. لیکن جڑے عاشق مفسر نے انہوں نے آخیا گل سنو، کہ دور کی کوڑی لے آنے کی ضرورت نہیں یارو. ابھی جو 14-15 صدیاں پیچھے ہیں جنہوں کے سامنے قرآن اترنا پیا جنہوں کی زبان ہی عربی سی، جنہوں کسی استاد کو جان کی لوڑ ہی نہیں، جنہوں کی زبان وچ پہ اترتا سی، وہ جب قرآن سنتے سن وہ آتے سارے یہ میرا نبی نہیں، یہ ہور بھی بہت، یہ میرا نبی نہیں، میرے نبی سے پہلے گزر گئے جو نبی سن، پر آمنہ کا نام ہے، یہ میرا نبی نہیں، یہ رب یہ محبوب بھی. وہ لوگ کیا تھے جو محبوب کبریا سے ملے، وہ لوگ کیا تھے. سو ایک مشکات کی روایت ہے، یہ کہانیاں صرف حضور میں نظر آتی، کسی نبی کے بازار میں جنی رونق نہیں جن مستفا کے بازار جنی رونق حضور. اللہ رے یہ کرنی، اللہ رے یہ کرنی بازار محمد، کتنا بازار حضور کا پک ہے، کتنا بازار کرم. اللہ رے یہ کرنی بازار محمد، اللہ رے یہ کرنی بازار محمد، یوسف بھی نظر آئے خریدار محمد. میں صدقے جاواں کئی ہٹی کھولی نبوت دی کیا بازار مصطفیٰ دا، اتنے کاکا بھی سانو مثل یوسف بھی نظر آ رہے، وہ مصطفیٰ دے خریدار. سنو مشکات
پاک کا ایک صحابی جس کا نام ہے عمار بن یاسر، انہیں پڑھیا کلمہ سرکار کا، ایک نشہ سی توحید کا، کلمے کی ایک لذت، وہ کلمہ جپدیاں 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 عمار آئے گھر، نکے نکے دو بچے عمار کے اسی چاہتے بچے آخیا ابو جی اج کدا نام پہ لیں ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کدا نام پہ جپتے ہو؟ لفظ نام تسی لیندے ہو تے مزہ سانوں پہ آتا ہے۔ یہ ابا جان کون ہے کدا نام پہ جپ؟ تے باپ نے آخیا پترو اج میں وہ نام پہ پکارنا جی صدقے اللہ نے کائنات پیدا فرمائی، یہ نہ ہوتا کہ کائنات نہیں سی۔ یہ نام مبارک بچیو، ایک حدیث کا ترجمہ ایک پنجابی شیر والد صاحب کے سلطان الواحدین فرما دیں، اے نام مبارک بچیو جس کا کلی پسارا، اے نام مبارک بچیو جس کا کل پسارا، جے نہ ہوندا اے نام والا ہوندا نہ عالم سارا۔ نام ہے پترو جہد صدقے اللہ نے کائنات پیدا فرمایا۔ اچھا بچیاں نے ابا جی پھر نام سانو بھی سکھاؤ، کلمہ سانو بھی پڑھاؤ۔ باپ نے اپنے ننیاں بچیاں نو حضور دا کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مشکات دی حدیث ہے، سنو وہ آئے باہر کلمہ پڑھتے پڑھتے مکے دیا نجدیاں نے، نجدیاں آخیا کیوں اچھی پڑھتے ہو کلمہ، کیوں پڑھتے ہو؟ نجدیاں نے بچیاں نو گھیرے وچ لے کے انہاں آخیا خبردار اس میں محمد نہ پکارو، او خبردار یہ کلمہ نہ پڑھو۔ بچے عمرہ چھوٹیاں سن، وہ انجام تو بے نیاز ہو کے حضور کا کلمہ پڑھتے گئے۔ روایات میں چاہتا ہے کسی تماچا مارے ہے، کسی مکہ مارے ہے، کسی والوں پھڑ کے کھچیا، وہ بچے زمین اتنے ڈگتے ہیں، کوئی ٹھٹے مارتا ہے، کوئی تماچے مارتا ہے، مار پہ پی سی نا بچیاں نو۔ ایک مسلمان نے جو تماشا ویکیا انہیں کنڈی کھڑکائی عمار کی، انہیں آخیا عمار وہ چنگا کلمہ پڑھے ایجا وار دے پترا کا حال، جا جا کے پترا تیرے پتر نو مار چڑھن لگے نہیں کافر، جا جا کے پترا نو بچا۔ عمار نے آخیا کہ منیا پتر ٹھنڈ اکھاں دی، منیا پتر ٹھنڈ اکھاں دی، گھر وچ کرنے اجالا، منیا پتر ٹھنڈ اکھاں دی، گھر وچ کرنے اجالا، پر انہاں تو ود کے پیارا مینوں کالی کملی والا۔ صاحب نے مینوں کان چ فرمایا کہ اویس کرنی کا ذکر کرو، کل میں ساری توحید میں عزیزم عباس صاحب نو کہا سی کہ یارو حضرت اویس گل تو بڑی اچھی ہے پر کی کریے گلاں ملدیاں ہی دو چار نے باقی دوستوں نے اپنے اپنے انداز کا ذکر کیتے ہیں۔ سو پہلی گل جی عبدالعزیز تباغ نے ایک گل لکھی، بہت بڑے ولی اللہ نے ابریز وچ لکھی عبدالعزیز تباغ، وہ کہتے ہیں جڑا حضور کا ایک ارشاد ہے کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، ابو بکر میری حقیقت نو میرے رب دے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضور کا ارشاد، پاویں کو میرا یار غار ہے، تلائیاں کا ساتھی ہے، پر جیڑی میری حقیقت ہے نا یہ میرا رب بھی جانتا، ابو بکر تم بھی نہیں جانتا۔ کسی تعجب کی گل ہے کہ حضور ابو بکر نو فرما رہے ہیں کہ تم بھی نہیں جانتا میری حقیقت، تے 14ویں صدی کا نادان ملا کہتا میں جان گیا ساڈے ورگے،
یہ سمجھ آ گئی حضور پاک ابو بکر کو فرما رہے نے تو بھی نہیں سمجھتا عبدالعزیز دباغ نے کرنی تھی کہ اویس کرنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حضور کی زیارت نہیں ہوئی اور یہ آدھا واقعہ یہ آدھا یہ کہانی میں تمہیں دسنا کسی نبی کی سانو یہ کہانی نظر نہیں آتی جی آمنا کے لال میں کہانی گل دیکھ لو حضور کی کہانیاں ہے ہی حضور لال اویس کرنی نبی پاک دا دیوانہ نبی پاک دا دیوانہ میں قربان جاوا مقدر سے وہی شان تو حدیث تو ثابت ہے اویس کرنی ہو خوش نصیب ہے خوش نصیب امتی ساری دنیا کملی والے دے دروازے اتنے جاتی ہے ساری دنیا کملی والے سلام آتی ہے ساری دنیا کملی والے کی طالب حدیث دستی ہے کملی والا اویس کرنی دستا ساری دنیا کملی والے سلام آتی ہے پر میرا کملی والا اویس کرنی حضور سلام حدیث تو ثابت ہے حضور نے فرمایا مولا علی تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں یار نبی تھے نبی کریم نے روایت چاہتا اپنا چپا مبارک اتاریا چپا شریف اتاریا چپا مبارک فرمایا میرا چپا لے لے عمر تے علی میرا چپا لے لو دنیا میرے تبرکات پیچھے مرے گی دنیا میرے والا کی زیارت بھی کرے گی دنیا میرے تبرکات پیچھے دیوانی ہوئے گی پر میری امت میں یہ جنا بھی موجود ہے جنہوں میں اپنے چوبے آپ ہی بھیجنا اور میں اللہ میرا چوبا جا عمر تھی علی دونوں جاؤ دونوں جاؤ اے نشانی جی اس میرے غلام دی وہ خدمت جی گل لگی ہوئی وہ تو سنانا روایت جاؤ نبی پاک نے بھیجا مولا علی نو بھی حضرت علی کی گئے سیدنا عمر جاؤ آ کے کتنے ایک میرا عاشق ہے میرا دیوانہ ہے میرا دیوانہ جہے سینے میں میری محبت کا سمندر ٹھاٹھا پہ مارد ہے وہ پہلو میں جڑا دل ہے ہر وقت اس دل کی دھڑکن پہ کہتی محمد محمد صلی اللہ وہ میرا نام جب جب کے زندہ ہے میرا دیوانہ میرا عاشق فرمایا جاؤ میرے عاشق کو جاؤ معلوم ہے سجنا عشق دا درجہ ہے وے عشق دا درجہ ہے وے عشق دا مقام ہے وے عشق دا مقام ہے وے کہ وہ دربار میں قاضی تے مفتی تے جج جج تے مفتی تے قاضی ٹر کے عشق دے دربار میں حاضری دے کیا وہ قاضی تھا مولا علی تے جج فاروق اعظم قانون نافذ کرنے والے عدل کرنے والے ملا مفتی قاضی جج عادل انہوں نے توڑیا فرمایا جاؤ دل والے آخیا کہ عشق کا درجہ بڑا اچائی عشق کا دربار بڑا اچائی عشق کا آستانہ ہے بھی شان والا ہے اتنے قاضی تے جج توڑ کے آؤ گے آشکا بھی تحریر رومی نے آخیا ہر کے مصطفیٰ سامان اوست جدا اوڑنا بچھونا عشق مصطفیٰ بن جائے جدا سامان حیات حضور کا عشق ہو جائے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست پہرو پری ترکو جائے دامان عشق جنہ صادق ہوئے انہاں محبوب نو کھچتا ہے جاؤ جاؤ میرے عاشق سنو روایت کہتی نے یہ آئے کرم میں یمن میں آئے مولا علی نے فاروق اعظم کرم شہر بعد آخیا کہ ایک محلے کا نام ہے بعد آخیا بستی کا نام ہے کرم آئے نا اسے گلی کے شرفا مل کے کہہ رہے ایسا ایک بندے کو ملنا ہے اچھا جی ملن آئے نے مدینے آئے نے کرم بھیجا کملی والے نے جاؤ بندہ لبو جا کے بندہ لبو اور لبنے کہنے یہ ہو جائے بندے لبنے
میں نہیں ہے ڈرامے نہیں ہوتے کہ چپے کپے کے بیماریاں دستاراں کے پکڑ کیا مت ہے وہ عاشق جڑے نے چھپے لوکے ہوتے ہیں لبنے پہ جاؤ جا کے لبو میرا عاشق جا کے لبو مولا علی آئے تے عمر فاروق آئے کہ نہیں یار وہ ایک بندے نو ملنا اگر جی بندے کا نشان کیے انہیں نہ کیے انہیں کہ جی بندے کا نام ہے اویس اویس اچھا جی وہ کی کام ہے کرنے والے کہتے اویس نہ تمہیں کی کام ہے انہیں کیا ہے گل چڈو سانو وہ کی کام ہے تھی پتا تو دسو وہ کی کام کتوں آئے ہو مدینے ہو کام کی تے کام نہیں اویس نال کام ایویں نہیں انہوں نے آخیا اقبال میاں محمد صاحب نے کہ میٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے رکھنی خاصاں کی گل آما کے نہیں مناسب کرنی اور تے کام نہیں اویس گل کام سنو کیسے اویس کا کام ہے انہیں چلو جو کو بندہ ہے پنڈ والے کا دس وہ مدینوں تر کے آئے انہوں نے نہیں دسیا بھی حضور کے پیچھے وہ پوچھ دو اویس ہاں سارے بستی بھی رہتا ایک دیوانہ ایک دیوانہ بڑا گندا بال وہ وال کھلے ہوئے نے لباس وہ استری کوئی نہیں لباس کردا لو دے وہ پاٹا پرانا لباس ہے وال وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں دو اونٹ لے کے گھروں باہر نکلتا ہے اونٹ چلان چلا جاتا سارا دن اونٹ چارتا رہتا ہے اونٹ چلا کے شامی گھر آ جاتا ہے کرن دے منڈے انہوں وٹے بھی مارتے ہیں کدی کدی منڈے انہوں چھیڑتے ہیں انہوں وٹے مارتے ہیں دیوانہ دیوانہ کہہ کے کرن دے بچے وہ مزاق اڑا ہیں اللہ جس نے گل سنی نا فاروق اعظم نے وہ ترے والا فاروق ایس مقام کا بندہ پنڈ کے منڈے وٹے مارتے ہیں وٹے مار دے جس نے عدل جوش بھی آیا کہ دل کرتا سارے پنڈ کے بندے اکٹھے کر کے ترے کی مار مارا وہ سالمو تھی نہیں جانتے کتا تبصر اڑا ہو یہ حقیق سمجھتے ہو ویس اور پاگلو تمہیں کی پتا ہے اویس کا درجہ سے مقام کی ہے اچھا جی کسی ملے گا پیچھے انہوں نے فلانے پاسے نکلو فلانے پاسے فلانی گلی کر دو فلانی اس لیے آبادیوں باہر نکلو گے اتنے تو ریت کے ٹیلے نظر آؤ گے اتنے کنڈیاریاں بھی اونٹ چکتے ہونے نے کول وہ دیوانا پاگل کبھی ہستا ہے کہ وہ نشانی یہ ہے کہ پنڈ والے ہستے ہیں جو ویس روا ہے کہ پنڈ والے روندے ہیں جو ویس ہستا ہے وہ روندیاں ہستا ہے ہسدیاں روا ہے اللہ اکبر پوچھ کے نا پھر روایات چاہتا ہے دونوں جنے جسے آئے انہوں نے ویسے دو اونٹ پہ چلتے ہیں اونٹاں دے کول قبلہ رخ نبی پاک کا دیوانہ نفل پہ پڑھتا اویس کرنی نفل پہ پڑھتے ہیں نفل پڑھتے پہلے اللہ وہ دیکھو حضرت عمر سے مولا علی روایات ہی چاہتا ہے ہاتھ بن کے کھلو گئے عدالت کھلو گئی عدل بھی کھلو گیا عدالت سے قضات بھی کھلو گئی قاضی بھی کھلو گیا جج بھی کھلو گیا ہاتھ بن کے عمر بھی کھلوتے نے مولا علی کے دل والے آخیا اے عشق دی بارگاہ اے عشق دی بارگاہ جیسے عدل بھی ہاتھ بند ہے یہ فتوے بھی ہاتھ بند نے عشق دی بارگاہ بڑی اچیری یا عشق دا سمندر بڑا ڈونگائی تے عمر فاروق ہاتھ بن کے کھلوتا ہوا کہ کدو سلام پھیرے تیرے نال دو گلاں ذکر کی وہ پھر روایت چاہتا ہے وہ سلام پھیرے سلام پھیر کے نہ اویس نے پیچھے پیچھے دیکھا مولا علی کے فاروق اعظم کھلوتے ہیں سیدنا علی ہمت کر کے آگے بڑھے مولا علی نے فرمایا السلام علیکم اویس کرنی نے فرمایا وعلیکم السلام مولا علی نے فرمایا ہاں سن رہے ہو دیکھو مدے کی گل دیکھو حضرت علی نے فرمایا بزرگوں تھوڑا نام کی ہے نام پوچھا سیدنا علی بزرگوں تھوڑا نام کی ہے اگے اویس کی گل سن مسکرا کے فرما دے عبداللہ اللہ کا بندہ میں اللہ کا بندہ ہوں
مولا علی مسکرا کے کہتے ہیں سرکار سارے ہی اللہ کے بندے ہیں پر تھوڑا کوئی تشخص کوئی نام تو جواب سنو فرمایا میری ماں مینو اویس کہہ کے بلا دیے اپنا نام دسیا ماں کے حوالے میری ماں مینو اویس کہہ کے پکار دی یہ نہیں دسیا کہ میرا نام اویس ہے فرمایا میری ماں مینو اویس آختی میری ماں مینو اویس کہہ کے پکار دیے مولا علی نے فرمایا سرکار میں نبی پاک دا داماد علی ہوں میرا نام علی ہے میں حسنین دا ابا فاطمہ الزہرا دی آبرو میں علی ہاں علی اور میرا پیچھے جانا کھلوتا ہے یہ وہ جنوں دعوا منگ کے کملی والے نے رب کو لیا اے عمر فاروق تے میں علی تے اویس کرنی دیکھ کے کہتے ہیں الحمدللہ تھوڑے نام سنے سن الحمدللہ تھوڑیاں زیارتاں بھی ہو گئی نے نام سنے سن رکھی ویخ بھی لیا علی دس میری سرکار کا کی حال ہے اللہ سرکار کا کی حال ہے اویس کرنی کہتے ہیں دس میری سرکار کا کی حال ہے اویس کہتے ہیں دس میری سرکار کا کی حال ہے انہاں کیا اویس تین مبارک ہوئے تینوں کملی والے نے سلام آخے آئی حضور نے فرمایا اویس تم سلام آخیو اویس کی اکھاں چوں آنسو نکلے رو کے کہتے ہیں وعلیکم السلام یا رسول اللہ نبی پاک نے فرمایا اویس تم سلام آخیو اویس تینوں مبارک ہوئے تینوں کملی والے نے سلام آخے آئی اویس کی اکھاں وچوں مسرت دے آنسو نکلے علی کہتے ہیں دوجی مبارک کے لیا تمہوں چپا کملی والے نے تحفے کے طور پہ بھیجا ہے اے چپا مبارک میں رسول اللہ کا چپا حضور پہ فرمانے سرکار نے فرمایا ہوا تم آخو چپا دیکھ کے ہی میرا چپا پا اویس میرا چپا پال ہے اویس کرنی نہ ہے مستانہ مار کے اٹھے نبی پاک اسے درود پڑھیا پڑھدیا اٹھے رحمت للعالمین کا چپا چوم کے اویس نے چیبے تن کر نبی پاک کا چپا پا کے اویس نے حضور سے سلام پڑھیا تے حضرت عمر کہتے ہیں اویس اگلی گل سن حضور نے فرمایا کہ پہلا سلام آخیو سلام دے بعد میرا چپا پیش کریو اویس میرا چپا پہن لوے گا تے پھر انہوں آخیو اویس نو آخیو چپا یار دا پا لے آئی تے چولا یار دا پا لے آئی تے نبی پاک دا چپا مبارک ہوئے چپا پا لے آئی سلام بھی وصول کر لے آئی اور نبی پاک کے پیکے دنے اویس ہاتھ چک کے نبی پاک دی امت دی بخشش دی دعا بھی کر دے روایتوں تو ثابت ہے کہ حضور نے یہ پیغام بھیجا سی کہ میرا جبا پا کے میری گناہگار امت کی بخشش کی دعا مانگے اویس کرنی نے حضور کا حکم پا کے رحمت للعالمین کی گناہگار امت کی بخشش کی دعا بھی فرمائی اچھا تو سنو نا اگلی گل کول بٹھا لیا تو یار یار سن میرے یار کی کوئی گل تو سناؤ عمر تک میرا نبی میرا کملی والا جماعت کنج کرا وہ نماز کنج پڑھا کملی والے نماز کنج پڑھا جماعت کنج کرا باغ کنج کرتے ہیں یار دیا محفلوں کی گل سنا حضرت فاروق اعظم نبی پاک دیا اداواں کا ذکر کر رہے ہیں اداواں کا سارا کملی والا پہنتا انج تے حضور ٹرتے انج نے تے حضور واہ انج کرتے ہیں نبی پاک خطبہ انج دے نبی پاک گفتگو انج فرمانے نے حضور دیا اداواں وہ تبصرہ کر رہے تھے کہ اویس کرنی مستفا دیا اداواں سن سن کے جھومتے تھے اویس جھومتا کہ معلوم ہے سجنا یہ عشق دی بال کا عشق تقاضا یہ کرنا دس یار ٹرتا کنجے تے یار پہنتا کنجے تے یار کھانا کنجے یار ہسدا کنجے محبوب سوندا کنجے یہ محبوب دیا اداواں سن سن کے عاشقاں نوں قرار آਉਂਦਾ ہے کہ گل کردیا کردیا اویس کرنی مانے
سنے اساں ساڈے محبوب کا ایک دند بھی شہید ہو گیا کیڑا دندان مبارک سی دسو کیڑا دندان مبارک سی روایت چاہتا ہے کہ حضرت علی نے کچھ توقف کیتا نا انہوں نے یارو چھڈو اس کا وہ ایسے کہنے یارو چھڈو اس کا پتہ بھی لگ رہا کہ اصل نے جدو سنی آتی اصل بتی دے بتی کر چھڈے اور کل ہونے جی بھائی تمام امت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے بعد اگر امت کسی کا درجہ ہے کہ حضرت اویس کا عبد العزیز دباغ نے ایک بڑی عجیب گل لکھی وہ آدھے بھائی یارو ملاقات کیوں نہیں ہوئی کوئی ایڈا عاشق جا دند اپنی کر لینا حضور کا سن کے ملاقات کیوں نہیں ہوئی تذکرہ نگاروں نے یہ لکھا نا کہ ماں ضعیف سی ماں بڈھی سی وہ حال پوچھنے والا کوئی نہیں سی تے نبی کریم کو اجازت منگی تو سرکار نے فرمایا نہیں اویس جب تک ماں جیوندی ہے تینوں آن کی اجازت نہیں تو ماں کی خدمت کر کیوں جناب یہ سنیا اتنے ایسے دل نے ایک تبصرہ کیا انہیں آ گیا یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے سوچ ماں کا درجہ کنا ہے ذرا سوچ تو صحیح ماں کا درجہ کنا ہے سوچ ماں کا مقام کنا ہے ماں کا ایسا درجہ کہ کملی والے نے فرمایا ہوا ہے ایک پاسے جمال مصطفیٰ ہے ایک پاسے تیری پوتی ماں ہے کہ میری شریعت گلی مصطفیٰ کا جمال چھڈ کے ماں دیا قدموں میں جنت کی تلاش کر اپنے جمال تے ماں حضور نے درجہ دے دیتا فرمایا ویس ماں کی خدمت کر ہاں جی ماں اجازت دوں آ جائے گی کیا اما حضور دل کرتا ہے میں حضور کا مدینہ ویکھا مائے دل کرتا ہے میں محبوب کا جلوہ ویکھا اما جی اجازت ہے ایک روایت ہے بھی کہ ماں نے آخیا بڑا ایک شرط ہے جا تے رکنا نہیں تے مسلسل سفر کرنا ہی تے جدو مدینے پہنچے یہ یار کا دیدار ہو جائے تے چند لمحے حضور دیا قدماں بہ کے تے واپس آ جانا تے جے حضور گھر وچ نہ ملن تے تلاش نہیں کرنا اگر نہ ملن تے تلاش نہیں کرنا مل جان تے چند لمحے دیدار کر کے واپس آ جانا آؤں روایت جو آئے تے آ کے جس لیے حضور کا درے دولت خانہ کھڑکایا کنڈی کھڑکائی حضور کتنے نے مفسرین روایت والے لکھا کہ حضور کسی قصبے اتنے کسی مہم اتنے تشریف لے گئے کسی قصبے میں شرکت فرمانا سے چلے گئے سن اویس کرنی نے حضور سے درود پڑھیا تے ماں کا حکم من کے انہاں پیروں سے اویس پرتے تے ماں کی خدمت چاہ کے پر عبد العزیز دباغ نے جڑی گل لکھی میں جبریل پڑھی ایک اہل دل جڑا اولیاء دا سردار سی انہاں گل عجیب لکھی عبد العزیز دباغ کہہ رہے کہ کملی والے دی حقیقت ابو بکر صدیق بھی نہیں جانتے نبی پاک نو جدوں اللہ نے پیدا کیتا حقیقت محمدی نو جدوں اللہ نے پیدا کیتا کسی نبی نے حقیقت محمدی نہیں دیکھی کسی صحابی نے حقیقت محمدی نہیں دیکھی نبی پاک دا اصلی روپ کسی صحابی نے نہیں دیکھا عبد العزیز دباغ ابلیس وچ لکھتے ہیں ہاں اویس کرنی نے ازل وچ محمد نو دیکھا ایک روح ہے ساری کائنات جن نے روزے ازل وچ حقیقت